باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 121 تک ہم ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ آج کا سبق دیکھیے 122 ہے آیت نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، التی جو کہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم علی پر، تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین علی پر، عالمین زمانے والوں۔ اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی۔ واتقوا یوماً، واتقوا اور تقوا ڈرو، یوماً وہ دن، لا تجزی بدلہ نہ ہوگا، نفس کوئی نفس، عن نفس کسی نفس کا، اس دن سے ڈرو جس میں کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہیں ہوگا، شیئن کچھ بھی بدلہ نہیں ہوگا، ولا یقبل اور لا نہیں یقبل قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، اور اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، عدل کوئی معاوضہ، ولا تنفعها اور لا نہیں تنفع فائدہ دے گا، ہاں اس کو اور فائدہ نہیں دے گی، شفاعت کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون اور لا نہیں ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے گی، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور اس جب ابتلا آزمایا ابراہیم کو، ربہ ان کے رب نے، بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ پس اتم پوری کی، ہن انہیں وہ پوری کر دی، قال اس نے فرمایا، انی بے شک میں، جائلو بنانے والا ہوں، کا تمہیں بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کے لیے، امام میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال اس نے کہا یعنی ابراہیم نے، ومن ذریتی اور من سے، ذریت اولاد اور میری اولاد میں سے، قال اس نے کہا یعنی اللہ نے، لا نہیں، ینال پہنچتا، عہدی میرا عہد، ظالم کو میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا، پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ تفسیر کی طرف دیکھیے کہ پہلے بھی اس جیسی آیتیں شروع صورت میں گزر چکی ہیں، بنی اسرائیل کو جو ہے انعامات یاد دلانے کے بارے میں، اور اس کی مفصل تفسیر بھی وہاں بیان ہو چکی ہے پچھلے ویڈیوز میں، آپ اگر دیکھیں تو یہاں صرف تاکید کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور انہیں نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی رغبت دلائی گئی ہے، جن کی صفتیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، جن کا نام اور کام بھی اس میں لکھا ہوا تھا، بلکہ ان کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے، پس انہیں اس کے چھپانے اور اللہ کی دوسری نعمتوں کو پوشیدہ کرنے سے ڈرایا جا رہا ہے، اور دینی اور دنیاوی نعمتوں کو
ذکر کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور عرب میں جو نسلی طور پر بھی ان کے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ کی جو نعمت آئی ان میں جس خاتم الانبیاء کو اللہ نے مبعوث فرمایا ان سے حسد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور تکذیب پر آمادہ نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ، وہی چیز کے آگے کوئی بھی کسی کے سے کام نہیں آئے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل، اپنے دوست کی بزرگی کا بیان کی فرمایا ہے، جو توحید میں دنیا کے امام ہیں۔ انہوں نے تکالیف پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں ثابت قدمی اور جواں مردی دکھائی۔ فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان مشرکین اور اہل کتاب کو جو ملت ابراہیم کے دعویدار ہیں، ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کے واقعات تو سناؤ، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین حنیف پر، اسوہ ابراہیم پر کون قائم ہے، وہ یا آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ اور جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَىٰ، ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے پوری وفاداری دکھائی۔ اور جگہ فرمایا، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، ابراہیم لوگوں کے پیشوا، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار، مخلص اور نعمت کے شکر گزار تھے، جنہیں اللہ نے پسند فرما کر راہ راست پر لگا دیا تھا، جنہیں ہم نے دنیا میں بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی صالح اور نیک انجام بنایا تھا۔ پھر ہم نے تیری طرف اے نبی وحی کی کہ تو بھی ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کر جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور جگہ فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ خالص مسلمان تھے۔ ان سے قربت اور نزدیکی والا وہ شخص ہے جو ان کی تعلیم کا تابع ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ان ایمان والوں کا دوست اللہ تعالیٰ خود ہے۔ ابتلا کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ کلمات سے مراد کلمات تقدیریہ بھی ہوتی ہے، جیسے مریم علیہ السلام کے بابت ارشاد ہے، وصدقت بکلمات ربہا، یعنی انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی۔ کلمات سے مراد کلمات شرعیہ بھی ہوتی ہے، وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، یعنی اللہ تعالیٰ کے شرعی کلمات سے سچائی اور عدل کے ساتھ پورے ہوئے۔ یہ کلمات یا تو سچی خبریں ہیں یا طلب عدل ہے۔ غرض ان کلمات کو پورا کرنے کی جزا میں انہیں امامت کا درجہ ملا۔ ان کلمات کی نسبت بہت سے اقوال ہیں، مثلاً احکام حج، مونچھوں کو کم کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کے بال یا منڈوانا یا رکھوانا، تو مانگ نکالنا، ناخن کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، ختنہ کرانا، بغل کے بال کاٹنا، پیشاب پاخانہ کے بعد استنجا کرنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، طواف کرنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جمار کرنا، طواف افاضہ کرنا وغیرہ۔ اب مکمل اسلام تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد پورا اسلام ہے، جس کے 30 حصے ہیں۔ 10 کا بیان سورہ برات میں ہے، التائبون عابدون سے مومنین تک، یعنی توبہ کرنا، عبادت کرنا، حمد کرنا، اللہ کی راہ میں پھرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا، ایمان لانا۔ آیت کو دیکھیے کہ ہم پڑھ چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات کے ذریعے سے آزمایا، تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ
پوری کر دی۔ تو اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا و امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی یہ خوشخبری سن کر دعا فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں سے بھی تو اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے لا ینال عہد ظالمین، کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ اب تفسیر کی طرف دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی خوشخبری سن کر اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے تھے جو قبول تو کی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی خبر دی جاتی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جنہیں اللہ کا عہد نہیں پہنچے گا، وہ امام نہ بنائے جائیں گے، نہ ان کی اقتداء اور پیروی کی جائے گی۔ سورہ عنکبوت کی آیت میں اس مطلب کو واضح کر دیا گیا ہے کہ خلیل اللہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ وہاں ہے وَجَعَلْنَا مِن ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یعنی ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب آپ ہی کی اولاد میں سے تھے، اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب آپ کی اولاد میں ہوئیں، صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ یہاں یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ ظالم سے مراد بعض نے مشرک بھی لیا ہے، عہد سے مراد امر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظالم کو کسی چیز کا والی اور بڑا نہیں بنانا چاہیے، گو وہ اولاد ابراہیم میں سے ہو۔ حضرت خلیل علیہ السلام کی دعا ان کی نیک اولاد کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ ظالم سے کوئی عہد نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا عہد توڑ دیا جائے، پورا نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ دینے کا عہد نہیں کیا، دنیا میں تو کھا پی رہا ہے اور عیش و عشرت کر رہا ہے، بس یہی ہے عہد سے مراد دین بھی ہے، اور یعنی تیری کل اولاد دیندار نہیں، جیسے اور جگہ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، یعنی ان کی اولاد میں بھلے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اطاعت کے معنی بھی کیے گئے ہیں، یعنی اطاعت صرف معروف اور بھلائی میں ہی ہوگی، اور عہد کے معنی نبوت کے بھی آئے ہیں۔ ابن خویز منزاز مالکی فرماتے ہیں ظالم شخص نہ تو خلیفہ بن سکتا ہے، نہ حاکم، نہ مفتی، نہ گواہ، نہ راوی۔ الحمدللہ دیکھیے آج ہم نے آیت نمبر 22، 23 اور 24 کا ترجمہ و تفسیر کی ہے۔ انشاءاللہ ہم سبق کو آگے چلاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگتے ہوئے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔